ویلکم بیک ٹو our شو اقبال کا پاکستان. اس شو میں آج ہم gonna ٹیک یو بیک ٹو 1857 ایز آپ لوگوں نے شاید یہ پہلا شو دیکھا ہو اور بہت سارے آپ کے سوالات, آپ کے SMS اور ٹیلی فون کالز آئے ہیں جس میں ہمیں بہت فیڈ بیک ملی. دس از اے ویری فیسنیٹنگ جرنی ان ٹو دا ہسٹری آف مسلم امہ اینڈ why Iqbal is relevant today and he was relevant then and where his doctrine comes from. Last show میں ہم 1857 تک پہنچے تھے جہاں پہ غدر ہوا اور غدر کے بعد مسلمانوں کا ایک سلاٹر کیا گیا, ایک جینوسائڈ کیا گیا جس میں مسلمانوں کی جس کو کہتے ہیں کمر توڑ دی گئی اکنامکلی, اسپرچولی اور on other avenues also. And we're going to continue with Hakeem Zaid Hamid Saab as I gave him a name last time. Zaid Saab, please, let's continue from 1857 onwards. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں نے ایس ایم ایس بھیجے ہیں لاسٹ شو پہ بھی اور اس شو پہ بھی انشاءاللہ. if people are watching they're gonna ask you a lot more questions جو کہ وائس آف ڈاؤٹ ہے ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کیوں نہیں, اب کیوں نہیں ریلیونٹ, یا یہ کیوں نہیں ہے, وہ کیوں نہیں. ہم آئی ایم ٹرائنگ ٹو ٹیل دیم کہ ہم انشاءاللہ ان سارے ٹاپکس کو ٹچ کریں گے اگلے 26 ایپیسوڈز میں. سو لیٹس کنٹینیو فرام 1857 کے غدر کے بعد سے. دیکھو علی, اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ایک بات ہم یہ کرتے چلیں کہ دیکھیے یہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے تاریخ میں کہ جب تک انسان فلسفی کو, سوشیولوجی کو, ہسٹری کو نہ پڑھے اور ان سبجیکٹس کو پڑھے بغیر وہ کوئی اپنے حالات کا انالیسس کر سکے یا مستقبل کے لیے کوئی راہیں تلاش کر سکے. وہ کہا جاتا ہے کہ وہ قومیں جو اپنی تاریخ نہیں پڑھتی ان کا جغرافیہ بڑی جلدی بدل جاتا ہے. بالکل, بہت اچھے جی. تو اپنی تاریخ پڑھے بغیر آپ جب تک اس کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھیں گے, یہاں فضول بحث یہ ہے کہ اقبال سے بڑے شاعر بھی تو موجود تھے اور اقبال سے اچھے شاعر تھے تو اقبال کو آپ اتنی اہمیت کیوں دیتے ہیں. دیکھیے یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ کئی سو سال کی مسلم تاریخ کے بعد اقبال جس ایرا میں پیدا ہوئے ہیں پچھلے 200 سال میں ان سے بڑا گریٹسٹ تھنکر اور فلسفر مسلمان دنیا نے نہیں پیدا کیا. اور اس کا کانٹیکسٹ سمجھیے گا. اسی لیے اس کانٹیکسٹ کے لیے ہم اس ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جا رہے ہیں. ایک طرف ہم گلوبل پرسپیکٹو ہم نے لیا ہے ہاریزونٹلی اور ایک طرف ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو لے رہے ہیں ورٹیکلی, کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ پچھلے کئی سو سال سے دنیا کس طرح شیپ اپ ہو رہی تھی تاکہ وہ کنورج کرے اس نقطے پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اقبال کو پیدا کیا. جب آپ کو پورے سرکمسٹانسز اور انوائرمنٹ کا اندازہ ہوتا ہے پھر آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کا کردار کیا تھا, اس کا رول کیا تھا. اینڈ واٹ امیزنگ رول ہی پلیڈ, جو کنٹمپرری کسی شاعر نے, کسی فلسفر نے, کسی تھنکر نے, کسی لیڈر نے, کسی آئیڈیالوگ نے وہ رول پلے نہیں کیا جو اقبال کا تھا. اقبال جس سرکمسٹانسز میں آئے تو ہم جب 1857 تک پہنچے تو یہ انڈین انوائرمنٹ ہے. ہم نے پچھلے پروگرام میں وہ پوری تفصیل ڈسکس کی تھی کہ کس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی سے بلڈ ہوتے ہوتے 1757 کی بیٹل آف پلاسی آتی ہے, 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہوتے ہیں اور 1857 میں وار آف انڈیپینڈنس ہوتی ہے اور اس کے درمیان میں کروڑوں مسلمان اور انسان انڈیا کے مارے جاتے ہیں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھوں, کہ جب ان کی اکنامک انسلیومنٹ, ان کی ملٹری ایکسپلائٹیشن, وہ ایجوکیشنل جو سو کالڈ جس کو وہ ریفارم کہتے ہیں جس نے پوری تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا پورے ہندوستان میں. اور یہ وہ انوائرمنٹ تھی کہ جب برٹش امپائر تو پھیل رہی تھی لیکن برٹش امپائر کے ساتھ ساتھ گلوبل اکنامک آرڈر بھی شفٹ ہو رہا تھا اور راس چائلڈ بینکنگ فیملی اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط تر کرتی چلی جا رہی تھی. دنیا میں گلوبل ورلڈ وار ہو رہی تھی, یعنی امپائرز آپس میں ٹکرا رہی تھی. فرینچ ایک طرف تھے, برٹش سے لڑ رہے تھے, ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی ایک طرف تھی, چائنیز ایک طرف تھے, رشین ایک طرف تھے. سینٹرل ایشیا میں گریٹ گیم ہو رہا تھا. یہ راثچائلڈز اور رشین کے خلاف, رشین زار کے خلاف تھے, انہوں نے ان کے خلاف 3 بغاوتیں کروائیں جو کہ 2 ریولوشن جو ناکام ہوئے اور آخری بولشوک. یہ سارے ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو آپس میں یہ انٹر لنکڈ ہے, انٹر کنیکٹڈ ہیں, ان کو سمجھنا ضروری ہے. بالکل. اس کے بعد آپ آتے ہیں اس دور میں کہ ہم کیسے پاکستان بنا اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور آج ہم نے کہاں جانا ہے. بیکاز جو اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس انہوں نے 16th, 17th, 18th اور 19th سینچری میں بلڈ کی تھی آج انہی کی یہ کنٹینیویشن آگے چلانا چاہتے ہیں. اور اقبال نے اس پورے کئی سو سال کے ہسٹوریکل گیم پلان کو ایکسپوز کر دیا تھا. اینڈ دیٹس واٹ میک اقبال دا گریٹسٹ آف دا تھنکرز اینڈ دا موسٹ ڈینجرس مین فار دس سسٹم, a threat for the new world order. یہ بات لوگ ریئلائز نہیں کرتے ہیں کہ اقبال نے جب اس وقت کہا تھا
کہ یورپ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، یعنی یہودی جو ہے یورپ کو اپنے گلے سے پکڑے ہوئے ہیں، تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، بیکاز راس چائلڈ کا رول لوگوں کو نہیں معلوم تھا. جیسا کہ لوگ کہتے ہیں نا جی کہ ڈیموکریسی کا ایک جو ہے کہ دیکھیں جی دنیا کے اندر فرینچ ریولوشن ہوا اور فرینچ ریولوشن کی طرز کے اوپر بہت سارے اور ریولوشن جو کہ دنیا کو اس نے شیپ کیا. یہ لوگ اصل میں اس کا پیچھے پریٹیکس نہیں سمجھتے کہ فرینچ ریولوشن کے پیچھے میکسیملین کو یہ ایڈم وائز ہاپٹ نے کس طرح ڈاکٹرن بھیجا اور کس طرح وہ، حالانکہ وہ پکڑا گیا، وہ ڈاکٹرن جو کتاب فارم میں تھا وہ پکڑا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کو لے جا کے اور انہوں نے پورے بویرین گورنمنٹ نے پورے یورپین لیڈرز کو وہ بھیجا کہ یہ کچھ لوگ آئے ہیں ایک سیکرٹ سوسائٹی جو کہ آپ کے ساتھ یہ کرنے والے ہیں، اور رومن کیتھولک چرچ کو بھی بھیجا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہم ان کو دیکھ لیں گے. اس کے فوراً 4 سال کے بعد فرینچ ریولوشن کامیاب ہو گیا. تو آپ ذرا اس کے بھی بتائیں نا کہ ان کے ان سب ریولوشن کے پیچھے ان کا ہاتھ. وہ ہم اس پہ آئیں گے کہ جب ہم پروٹوکالز آف دی لرنڈ ایلڈرز آف زائن کی بات کریں، کیونکہ اب ہم 1860 کے پیریڈ کے آس پاس آئے. جی یہ وہ پیریڈ ہے کہ جب مسلمانوں کو بری طرح کرش کر کے، جب مسلمانوں کی دیکھیے سب سے بڑا لاس، سب سے بڑا نقصان جو 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کے بعد مسلمانوں کو ہوا، وہ یہ کہ جو پڑھے لکھے مسلمان تھے، مسلمان اشرافیہ، دی ایجوکیٹڈ مسلم ایلیٹ، جو 1000 سال کے مسلمان تاریخ کی تہذیب کی ریپرزنٹیٹو تھی، امین تھی، اس کو انگریزوں نے بری طرح سلاٹر کر دیا. کیونکہ یہی وہ شریف پڑھے لکھے عمرا تھے، ہمارے نواب تھے، ہمارے ایجوکیٹڈ کلاس تھی، جنہوں نے بادشاہ کا ساتھ دیا تھا انگریزوں کے خلاف اس وار آف انڈیپینڈنس میں، ہمیں سپورٹ کیا تھا. انگریزوں نے ان سے شدید انتقام لیا. آپ سوچئے کہ 1000 سال اگر مسلمان انڈیا پر حکومت کرتے رہے اور 1857 کے بعد حال یہ ہو کہ مغل امپائر کے آخری بادشاہ کو برما ایگزائل کر دیا جائے اور تمام مسلمان اشرافیہ مار دی جائے، یا اس سے زمینیں لے لی جائیں، جاگیریں لے لی جائیں، جائیدادیں لے لی جائیں، اکنامک کنٹرول لے لیا جائے، اور ان کو لٹرلی ذلیل رسوا کر دیا جائے، اور ان کی ساری جاگیریں، جائیدادیں اور زمینیں ہندوؤں اور سکھوں میں تقسیم کر دی جائیں، یا ان مسلمان غداروں میں دے دی جائیں جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا. ڈیوائڈ اینڈ رول. آج بھی ہمارے ملک میں بہت بڑی تعداد میں ایسے وڈیرے، سیٹھ، نواب، جاگیردار موجود ہیں جن کے باپ دادا نے مسلمانوں کے خلاف غداریاں کر کے انگریزوں سے جاگیریں حاصل کی تھی.